انڈین کرکٹ ٹیم کے انڈین کرکٹرز کے، کیونکہ پاکستان پی سی بی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آفیشیلی بتایا نہیں ہے، مگر بھارتی میڈیا میں ضرور رپورٹ ہو رہا ہے. کیا اس کو سمجھا جائے فائنل ہے؟ شاذیب بھائی، میڈیا کے ذریعے ہی یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ 8 نومبر 2024 کو منع کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے. آئی تھنک کسی بھی سٹیج پر ایسا مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ انڈیا جائے گا، کیونکہ یہ بات بی سی سی آئی کے ہاتھ میں نہیں تھی. اور ٹیکنیکلی آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی ٹورنامنٹس جس ملک میں ہوتی ہیں بھائی اس ملک کی ہوتی ہیں، وہاں پر سب جاتے ہیں. انڈیا پاکستان تھوڑا سا نا حالات ڈفرینٹ تھے، اور ابھی بھی میرا یہ ماننا ہے کہ شاید آفیشیلی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آفیشیلی آج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں پہنچا دی گئی ہیں. کبھی کبھی کچھ لڑائی جنگ میں نے جیسے کہا نا وہ میڈیا کے ذریعے آپ لڑتے ہیں اور باتیں پہنچائی گئی ہیں. لیکن اب کیا ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ آفیشیلی پوچھے گا آئی سی سی سے کہ بتائیے کیا کرنا ہے، پھر آئی سی سی پوچھے گا بی سی سی آئی سے کہ بتائیے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بی سی سی آئی آفیشیلی پوچھے گا انڈین گورنمنٹ سے. اور انڈین گورنمنٹ کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سٹانس نہیں بدلا ہے. ان آفیشیلی ان لوگوں کی باتیں ضرور ہوئی ہیں، اور بی سی سی آئی کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا ان آفیشیلی جیسے کہتے ہیں باتوں میں انڈین گورنمنٹ سے کہ سٹانس میں کوئی چینج نہیں ہے، اور انڈیا جانتا تھا کہ بھائی یہ پلیئرز نہیں جائیں گے. اب اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے ان پہ حملہ کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی معصوم لوگوں کی جان کیوں لے گا؟ کوئی بھی ہو، آپ کا کوئی مذہب ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی فرقہ ہو، آپ کیوں معصوم بچوں کی، خواتین کی کیوں جان لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے، میں یہاں پہ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 طرح کے مین ٹارگٹ ہیں جو پاکستان کے کو جس کا سامنا ہے. ایک تو جو فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، اینڈ دوسرا یہ ایتھنک ملیٹنٹس ہیں. جو فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں اس پہ تو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ مذہبی جماعتیں جس میں ٹی ٹی پی، القاعدہ، باقی جو ہیں یہ ہیں. اور دوسرا جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو کہ ایتھنک ہیں، پرٹیکولرلی جو بلوچستان کے اندر جو خاص طور پہ 2000s میں جب اس وقت فارمر جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے ایک سردار نواب اکبر بگٹی کو ٹارگٹ کیا بیکاز وہ اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے گئے. اس کے بعد ایک خاص قسم کی ایک موومنٹ، ایک لہر چلی جو کہ آج تک پاکستان اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکا اور کرٹیل نہیں کر سکا. آج 25 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس موومنٹ کو. اس کے سمجھ لیں کہ اب ہر روز پاکستان کے اندر ایک نیا، جسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے. کل ایک لڑکا جس کا نام طلعت تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس نے ایک پریس کانفرنس کی جو بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی. اس میں اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پنجابیوں کے خلاف لڑیں، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف لڑیں، اور کہتا ہے کہ مجھے پہاڑوں پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ہم پہ یہ کہا کہ ہمیں بندوق پکڑنی ہے. اور کہتا ہے میں بڑا متاثر ہوا کہ ہاں ہمارے حقوق جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، تو ہمیں ریاست کے خلاف لڑنا ہے، آرمڈ اسٹرگل کرنی ہے، جس کو ایک آرمڈ اسٹرگل کہتے ہیں. ظاہری بات ہے، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جو منوپلی ہے اوور وائلنس دیٹ لائز ود دا اسٹیٹ، یہ کلیئرٹی ہے. اس میں ایک چیز تو بڑی ظاہری بات ہے، کلیئر ہے کہ جب بھی گن کا استعمال ہوگا، وائلنس کا استعمال ہوگا، تو وہ اسٹیٹ کرتی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز یا انڈیویجولز کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اب بلوچستان ایک بڑا پرابلم بن گیا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ، اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ اپنا جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جو بلوچ یکجہتی کونسل اور یہ جو بی ایل اے وغیرہ ہیں، یہ اپنے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر سکیں. دے میں بی 1%, 2% آف دی انٹائر پاپولیشن، جو 1% سے بھی کم ہوں گے. ظاہری بات ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، صوبہ آبادی کے لحاظ سے تو چھوٹا ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے، جغرافی کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے دیٹ از اباؤٹ، آپ سمجھ لیں کہ کوئی 43% آف دا پاکستان، آلموسٹ ہاف آف دا کنٹری جو ہے دیٹ از بلوچستان. کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جی بلوچستان ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اب کوشچن یہ ہے کہ ہر روز بی ایل اے جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، اور بی ایل اے کا ایک حکومت کے بقول ایک جو سافٹ فیس ہے، جو ایک پولیٹیکل فیس ہے، وہ بلوچ یکجہتی کونسل ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کونسل اور جو بی ایل اے ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں، بی ایل ایف ہیں، کیا یہ ریاست پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے چیزیں ریزالو نہیں کر سکتے؟
डेफिनेटली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों करेंगे, ये क्यों नहीं चाहते कि हम बैठ के मसले को हल करें, ये क्यों नहीं चाहते कि अपने इश्यूज जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें, ये क्यों चाहते हैं कि हम बंदूक पकड़ के मसलों का हल करें। अगर उनको अब इक़्तिदार चाहिए, अगर उनको अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की ज़रूरत है, तो जो भी चाहते हैं तो टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैंने बंदूक पकड़ लिया, मैंने गन पकड़ लिया, मैं छड़ना नहीं, मैं इन्हों नहीं छड़ा, मैं उन्हों नहीं मारांगा। देखिए, रियासत जो होती है ना, कभी भी वो हथियार नहीं डालती। हथियार, आप एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, और मेरा ख्याल है ये BLA के लोगों के लिए, बलोच लिबरेशन आर्मी और जो बलोचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके लिए एक मैसेज है।